حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ذہن میں ایک سوال تھا جو کئی سالوں سے انہیں پریشان کر رہا تھا۔ اچھا؟ جی، وہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے۔ وہی آیت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج سے کہا گیا تھا کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کریں؟ بالکل وہی، لیکن حضرت عمر کا رعب بھی کچھ ایسا تھا کہ آپ کہہ لیں کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ صحیح۔ آخر کار ایک حج کے سفر میں موقع ملا اور انہوں نے پوچھ ہی لیا، اور یہی سوال آج کی ہماری گفتگو کا نقطۂ آغاز ہے۔ اور یہ سوال ہمیں ایک ایسے واقعے کی گہرائی میں لے جاتا ہے جو صرف ایک گھریلو معاملہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ اس میں ہمیں اس دور کی معاشرتی تبدیلی، انسانی جذبات، وحی کا زندہ اور متحرک انداز، مطلب نبوت اور بشریت کا ایک حیرت انگیز امتزاج نظر آتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ تو آج ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی ہی اس پورے واقعے کی تہ کھولیں گے۔ وہ 2 بیویاں کون تھیں، معاملہ کیا تھا، اس کی وجہ کیا بنی، اور اس کا اثر پوری امت پر کیا پڑا۔ آئیے اس دلچسپ اور سبق آموز قصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب حضرت ابن عباس نے آخرکار ہمت کر کے پوچھا حضرت عمر سے جی کہ وہ 2 ازواج کون تھیں، تو حضرت عمر نے فوراً جواب دیا کہ وہ عائشہ اور حفصہ تھیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، انہوں نے صرف نام نہیں بتائے۔ نہیں، انہوں نے پورا پس منظر بیان کرنا شروع کیا، اور اس کی شروعات ایک بہت ہی دلچسپ ذاتی مشاہدے سے کی۔ جی، اور یہیں سے گفتگو کا اصل لطف شروع ہوتا ہے۔ حضرت عمر بتاتے ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہتے تھے، یعنی مکہ کا معاشرہ ایک طرح سے مردوں کے تابع تھا۔ بالکل، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں انصار کی عورتیں اپنے مردوں پر غالب ہیں۔ یہ تو بہت بڑا ثقافتی جھٹکا یعنی کلچر شاک ہوگا، ایک معاشرے سے نکل کر دوسرے میں آئے جہاں صنفی کردار بالکل مختلف تھے۔ جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ ایک زرعی معاشرہ تھا۔ عورتیں کھیتی باڑی میں، مطلب معاشی سرگرمیوں میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی تھیں۔ اچھا، تو انہیں ایک قسم کی خود مختاری حاصل تھی؟ جی، جبکہ مکہ ایک تجارتی مرکز تھا جہاں عوامی زندگی پر مردوں کا غلبہ تھا، اور دوسری اہم وجہ وہاں یہودی قبائل کی موجودگی بھی تھی جن کی سماجی روایات قدرے مختلف تھیں۔ اور حضرت عمر بتاتے ہیں کہ اس کا اثر ان کے اپنے گھر پر بھی پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے بھی انصاری عورتوں کی دیکھا دیکھی مجھے جواب دینا شروع کر دیا، بحث کرنا شروع کر دیا۔ جی، ایک دن میں کسی بات پر غصے میں تھا تو اس نے مجھے آگے سے جواب دے دیا، مجھے یہ بہت برا لگا۔ یقیناً، کیونکہ وہ اس کے عادی نہیں تھے، لیکن ان کی اہلیہ کا جو جواب تھا نا، اس نے حضرت عمر کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، آپ کو میرا جواب دینا کیوں برا لگ رہا ہے؟ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہیں، اور ان میں سے کوئی تو پورا دن آپ سے ناراض رہتی ہیں۔ اوہ، یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بالکل، یہ بہت بڑی بات تھی۔ یعنی معاملہ صرف ان کے گھر کا نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق براہ راست بیت نبوی سے تھا۔ ایک باپ ہونے کے ناطے وہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شدید پریشان ہوئے ہوں گے۔ فوراً اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور ان کا مقصد صرف ڈانٹنا نہیں تھا بلکہ حقیقت جاننا تھا۔ جی، حقیقت جاننا اور پھر نصیحت کرنا۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہو اور ناراض ہوتی ہو؟ اور حضرت حفصہ نے اقرار کر لیا؟ جی، انہوں نے اقرار کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے تنبیہ کی، اور ان کی نصیحت کے 2 پہلو بہت گہرے تھے۔ وہ کیا تھے؟ پہلا پہلو تو خالصتاً دینی غیرت اور خوف خدا پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا، جان لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے ڈراتا ہوں۔ یہ ایک باپ کی اپنی بیٹی کی آخرت کے لیے حقیقی فکر مندی تھی۔ بالکل، لیکن دوسرا پہلو بہت عملی اور آپ کہہ لیں دنیاوی حکمت سے بھرپور تھا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا، اے بیٹی، تمہیں اس بات سے دھوکہ نہ ہو کہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہیں۔ پڑوسن سے ان کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھیں۔ جی، یہ ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ بات تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو حسد اور مقابلے بازی کے اس جذبے سے بچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے صاف کہا کہ عائشہ کا مقام اور ہے، تم ان کی برابری کرنے کی کوشش میں اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا۔
یعنی ہر رشتے کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہ کرو۔ بالکل، وہ اپنی بیٹی کی دینی اور دنیاوی دونوں بھلائیوں کو یقینی بنانا چاہتے تھے، لیکن معاملہ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا، یہ تو صرف پس منظر تیار ہو رہا تھا۔ ایک بہت بڑے واقعے کا جی، تو ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ جذباتی کشمکش چل رہی تھی، اور دوسری طرف مدینہ شہر کو ایک بیرونی خطرے کا بھی سامنا تھا۔ جی، اس وقت شام میں غسانی قبیلے کے بادشاہ کے حملے کی افواہیں گرم تھیں، صحابہ کرام بھی چوکس تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انصاری دوست کے ساتھ وہ باری والا نظام تھا نا؟ جی، انہوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی کہ ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور دوسرے دن حضرت عمر، تاکہ دونوں ہر نئی وحی اور ہر حکم سے باخبر رہیں۔ بازا پیٹنے لگے۔ آدھی رات کو؟ جی، حضرت عمر پریشان ہو کر باہر نکلے اور پوچھا، کیا ہوا؟ کیا غسانیوں نے حملہ کر دیا؟ کیونکہ خطرہ تو وہی تھا۔ جی، لیکن اس دوست نے جواب دیا، نہیں، اس سے بھی بڑا سانحہ ہو گیا ہے۔ اس سے بھی بڑا سانحہ؟ وہ کیا تھا؟ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر تو حضرت عمر پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، حفصہ ناکام ہو گئی، وہ خسارے میں پڑ گئی، مجھے پہلے ہی اس کا ڈر تھا۔ ان کی وہ نصیحت اور خدشہ جیسے سچ ثابت ہو رہا تھا۔ یہ خبر تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہوگی۔ یقیناً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر امت کا مرکز تھا، وہاں کا سکون پوری امت کا سکون تھا۔ یہ خبر سن کر صحابہ مسجد نبوی میں ممبر کے پاس جمع ہو گئے۔ پریشانی کا عالم ہوگا۔ جی، بعض رو رہے تھے، ہر طرف ایک غم کا عالم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ بھی رو رہی تھیں۔ اچھا، انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں طلاق ہو گئی ہے؟ حفصہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر اصل بات کیا تھی؟ تب انہیں پتا چلا کہ طلاق کی خبر تو افواہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ ہو کر اپنے بالا خانے میں گوشہ نشین ہو گئے ہیں اور 1 مہینے تک کسی سے نہ ملنے کا عہد کیا ہے۔ تو یہ طلاق نہیں تھی بلکہ ایک قسم کی علیحدگی تھی۔ شریعت میں اس کے لیے کوئی خاص اصطلاح ہے؟ جی بالکل، اسے ایلا کہتے ہیں۔ یہ ایک شوہر کی قسم ہے کہ وہ ایک مخصوص مدت تک اپنی بیوی یا بیویوں سے ازدواجی تعلق نہیں رکھے گا، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے رویے سے کس قدر دل برداشتہ تھے۔ اس صورتحال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ظاہر ہے وہ چین سے تو نہیں بیٹھے ہوں گے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ بالا خانے کے پاس پہنچے جہاں آپ کے خادم حضرت رباح پہرا دے رہے تھے۔ اچھا؟ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ میرے لیے اندر جانے کی اجازت مانگو۔ رباح اندر گئے لیکن واپس آ کر کہا کہ آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ خاموشی خود بتا رہی تھی کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ بہت زیادہ۔ حضرت عمر واپس مسجد میں غمگین بیٹھے صحابہ کے پاس آ گئے، لیکن ان کا دل بے چین تھا۔ وہ دوبارہ گئے۔ دوسری بار کوشش کی؟ جی، دوبارہ اجازت مانگی اور پھر وہی جواب ملا۔ تیسری بار بھی جب اجازت نہ ملی تو وہ بہت مایوس ہوئے اور پلٹنے لگے کہ رباح نے پیچھے سے آواز دی، کیا کہا انہوں نے؟ ابن خطاب، آپ کو اجازت مل گئی ہے۔ آخر کار اجازت مل ہی گئی۔ جب حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کیا منظر دیکھا؟ وہ لمحہ کیسا تھا؟ حضرت عمر جو منظر بیان کرتے ہیں وہ بہت ہی متاثر کن اور دل پر اثر کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خردری بوریے کی چٹائی پر لیٹے ہیں۔ اس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں، اور چٹائی کے نشان آپ کے جسم مبارک پر صاف نظر آ رہے ہیں۔ تکیہ چمڑے کا ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! اور کمرے میں چند کچے چمڑے اور تھوڑے سے جو کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کے بادشاہ کا یہ حال دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس انتہائی سادگی کو دیکھ کر ان کے دل میں کیا خیال آیا؟ یہاں ایک بہت ہی اہم مکالمہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کی امت کو بھی خوشحالی عطا فرمائے۔ مطلب فارس اور روم کی طرح؟ جی، کہ فارس اور روم کے بادشاہ تو کیسی کیسی نعمتوں میں ہیں،
حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ یہ ایک امتی کی اپنے نبی کے لیے محبت اور تکلیف کا اظہار تھا۔ بالکل، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ اس پورے واقعے کی روح ہے۔ آپ جو ٹیک لگائے لیٹے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا گیا ہے۔ یہ جواب تو دنیا اور آخرت کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ یہ سن کر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً کانپ گئے ہوں گے۔ بالکل، انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ پھر ماحول بہت سنجیدہ ہو گیا ہوگا۔ جی، تو اسے تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی گھریلو پریشانی کا ذکر چھیڑ دیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم قریش تو اپنی عورتوں پر غالب تھے، مگر مدینہ آ کر تو پانسا ہی پلٹ گیا۔ اپنی بیوی کی شکایت کی؟ جی، کہ میری بیوی بھی مجھ پر حکم چلانے لگی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شدید تناؤ کے اس ماحول میں یہ مسکراہٹ، یہ کیا بتاتی ہے؟ یہ مسکراہٹ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی بات میں ایک انسانی پہلو دیکھا۔ اس ایک مسکراہٹ نے جیسے سارا ماحول ہی بدل دیا۔ اور اس نے حضرت عمر کو ہمت دی کہ وہ اصل سوال پوچھ سکے۔ بالکل، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مسجد میں موجود صحابہ نے بھی سن لیا۔ اور وہ سمجھ گئے کہ طلاق کی خبر غلط تھی۔ جی تو اس طرح یہ بحران ٹلا۔ جی، لیکن یہ اعلا یعنی 1 مہینے کی علیحدگی، اس کا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 دن کے بعد اپنی قسم پوری کی اور بالا خانے سے نیچے تشریف لے آئے۔ 1 مہینہ پورا ہونے سے پہلے؟ جی، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اور واقعی وہ مہینہ 29 دن کا ہی تھا۔ اچھا، لیکن اس واقعے کا اصل کلائمیکس ابھی باقی تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ اس پورے معاملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وہ آیت نازل فرمائی جسے آیت تخیر یعنی اختیار دینے والی آیت کہا جاتا ہے۔ یہ اس مسئلے کا حتمی اور الہی حل تھا۔ بالکل، اس آیت میں کیا حکم دیا گیا تھا؟ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے سامنے ایک معاملہ پیش کر رہا ہوں، لیکن جواب دینے میں جلدی نہ کرنا۔ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ جی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کے والدین انہیں کبھی بھی جدائی کا مشورہ نہیں دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم تھا کہ یا تو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چن لو، تو میں تمہیں کچھ مال دے کر خوبصورتی سے رخصت کر دوں، یا پھر اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چن لو۔ اور اگر ایسا کرو گی تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا اور واضح انتخاب تھا۔ ایک طرف دنیا کی آسائشیں اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک سادہ زندگی مگر آخرت کا وعدہ۔ بالکل، یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی اتنا ہی فیصلہ کن تھا۔ انہوں نے فوراً جواب دے دیا۔ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، فوراً کہا، کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں تو اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو اختیار کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور باقی ازواج مطہرات کا کیا فیصلہ تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج کو ان کے جواب کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے سب کے پاس گئے اور یہی انتخاب رکھا تو سب نے وہی جواب دیا۔ سب نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ جی، سب نے دنیا کی چوکا چوند پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو ترجیح دی۔ تو یہ تھا وہ پورا واقعہ جو حضرت ابن عباس کے ایک سوال سے شروع ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تفصیلی روایت سے ہم تک پہنچا اور وحی الہی کے ذریعے اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ جی، اس میں ایک ذاتی معاملے سے لے کر اجتماعی پریشانی اور پھر ایک ابدی اصول کے قیام تک کا پورا سفر موجود ہے۔
اس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ انسانی پہلو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے بالکل۔ کہ آپ کو بھی گھریلو معاملات میں تکلیف پہنچتی تھی، آپ بھی دل برداشتہ ہوتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ واقعہ دنیاوی آسائشوں اور اللہ کی رضا کے درمیان انتخاب کا وہ ابدی اصول قائم کرتا ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، اس واقعے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ایک واضح انتخاب دیا گیا، فوری نظر آنے والی دنیاوی راحت یا ایک غیر مادی ایمان پر مبنی مستقبل کا وعدہ۔ آج کے دور میں ایک انسان کی زندگی میں یہ اصول کس طرح نظر آتا ہے جب اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں فوری فائدے اور دیر پا اقدار کے درمیان کسی ایک کو چننا پڑتا ہے؟